السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 186 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب کی آخری روایت ہے، یعنی یہاں پر کتاب الصلاۃ کا چوتھا باب سترہ کے متعلق باب مکمل ہو رہا ہے، اور یہ باب کی آخری حدیث ہے۔ اس سے قبل آپ لوگوں کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ باب کے اخیر میں کچھ ضعیف حدیثوں کو بسا اوقات ذکر کرتے ہیں۔ تو جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يقطع الصلاة شيء وادرعوا ما استطعتم۔ لا مانے نہیں، یقطع قطع، یقطع مانے کاٹنا، قطع یقطع کاٹنا، صلاۃ مانے نماز۔ لا يقطع الصلاة نماز کو نہیں کاٹتی، نماز کو نہیں توڑتی، قطع یقطع مانے کاٹنا توڑنا۔ لا یقطع الصلاة نماز کو نہیں کاٹتی، نماز کو نہیں توڑتی، شیء کوئی چیز، شیء مانے چیز، لا یقطع الصلاة شیء نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، نماز کو کوئی چیز نہیں کاٹتی۔ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَادْرَؤُوا یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہوگا دفع کرو، ہٹاؤ، دور کرو۔ وَادْرَؤُوا دور کرو، مَا اسْتَطَعْتُمْ استطاع یستطیع استطاعتاً، استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا، مَا اسْتَطَعْتُمْ جتنا تم طاقت رکھتے ہو، جتنی کہ تم کوشش کر سکتے ہو۔ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ تو تم ہٹاؤ، دور کرو، مَا اسْتَطَعْتُمْ جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنا تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی حتی الامکان روکنے کی کوشش کرو، حتی المقدور گزرنے والے کو روکنے کی کوشش کرو۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نماز آدمی اگر پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو گزر رہا ہے اس کو روکو، جو جا رہا ہے اس کو روکو۔ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے خود اس کی صراحت کی ہے۔ اخرجہ ابو داود وفی سندہ ضعف، اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وفی سندہ ضعف، اور اس کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ کمزوری کی جو وجہ ہے، اس کی سند میں مجالد ایک راوی ہیں جن پر علماء نے کلام کیا ہے اور انہیں ضعیف قرار دیا ہے، تو راوی ضعیف ہے تو حدیث بھی ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے کہ لا یقطع الصلاة شیء نماز کو کوئی چیز توڑتی نہیں ہے، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ البتہ تم روکو، دور کرو، دفع کرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، حتی المقدور حتی الامکان روکنے کی کوشش کرو، کسی کو گزرنے مت دو، کیونکہ جب آدمی نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے تو نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، نماز کے خشوع خضوع میں رکاوٹ پیدا ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر جو معنی ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز
نہیں خراب ہوتی ہے یا نماز کو کوئی چیز توڑتی نہیں ہے، اس سے پہلے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت گزری تھی، اور وہاں اس کی صراحت بھی کی جا چکی ہے کہ کتا، عورت اور گدھا، یہ تینوں چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں. یعنی اگر آدمی نمازی کے سامنے سے تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز گزر جائے تو حدیث یہ کہتی ہے کہ نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز کو کاٹ دیتی ہے. بعض محدثین نے اس کا معنی حقیقت پر محمول کیا ہے، یعنی حقیقت میں واقعی معنوں میں کہ اگر ان چیزوں کا گزر ہوتا ہے تو نماز خراب ہو گئی، نماز برباد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، باطل ہو گئی. مگر بعض علماء نے ہی کہا ہے کہ نماز مکمل خراب نہیں ہوتی ہے. البتہ جو حدیث میں کہا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، چونکہ یہ ان چیزوں کا گزرنا جب ہوگا یہ سب فتنے کی چیز ہے اور خشوع و خضوع میں رکاوٹ پیدا ہوگا. تو دونوں حدیث کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ابو سعید کی جو روایت ہے وہ عام ہے، اور ابو ذر غفاری کی جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہے. لہذا جب معنی خاص ہے تو اس میں کوئی ٹکراؤ کا امکان نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نمازی کے سامنے سے ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کا گزر جانا، اس سے واقعی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، نماز لیکن باطل نہیں ہوتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن نماز کے ثواب میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے. لہذا سترے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، سترے کی پابندی کرنا چاہیے. جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سترا ہو، کچھ نہ ہو تو کم از کم دیوار ہو، تو سترے کا ہم اہتمام کریں. اس سے کیا ہوگی؟ آدمی سنت پر عمل بھی کرے گا، خود کو بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچائے گا. تو سترا کو بعض علماء نے واجب قرار دیا ہے، بعض علماء نے اس کو مستحب اور مسنون اور سنت مؤکدہ قرار دیا ہے. علی کل حال سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہاں پر یہ باب ختم ہو رہا ہے. تو باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ سترے کی پابندی کرنا چاہیے، نماز پڑھنے سے پہلے سترا رکھنا چاہیے، اور نماز سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے. تو سترے کے اندر سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اسے ہم روکیں، سترے کے اندر سے اگر کوئی گزرتا ہے تو ہم اس کو روکیں. سترے کے اوپر سے باہر سے اگر کوئی جاتا ہے تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح نمازی کے سامنے سے گزرنا، جو اس کے سجدگاہ کا ایریا ہے وہاں سے گزرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ بہت سنگین جرم ہے. اگر نماز کی حالت میں کوئی شخص گزرتا ہے نمازی کے سامنے سے تو نمازی کو چاہیے کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور گزرنے والے کو روکے، جیسا کہ اس کی صراحت احادیث میں کی گئی ہے، اور آپ لوگوں کو اس کو بہتر طریقے سے سمجھایا اور پڑھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. ہم جو پڑھیں قرآن و حدیث کی باتوں کو سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.